امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی لیٹسٹ جو ٹویٹ ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو ایران کی طرف سے پروپوزل آئے اس کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن لگتا نہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسا پروپوزل ہے جس پر ہم آگے قدم کوئی بڑھا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا 45 سال سے انسانیت پر ظلم کیا ہے، مصیبت ڈھائی ہے، تو اس کا تو ازالہ ان کو کرنا پڑے گا۔ اب بادشاہ جو مرضی کریں، سنیے گا کیا کہتے ہیں۔ اچھا، آپ نے سنا انہوں نے یہ کہا کہ اچھا اگر ہم وہاں سے نکل آئے تو پھر بھی ایران کی یہ حال ہے کہ ان کو 20 سال لگیں گے اپنے آپ کو ریکنسٹرکٹ کرنے میں، اتنے نقصانات ہوئے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں جی ابھی تو نہیں نکلیں گے، کیونکہ پھر اگر ہم ابھی نکلیں گے تو 2 سال کے بعد پھر جانا پڑے گا کسی کو ایران کا مزاج پرسی کرنے، یعنی کہ یہ امریکی صدر فرما رہے۔ اب کچھ پتہ نہیں ہے، صدر ہیں، ان کے پاس دنیا کی ہر قسم کی فوج، اسلحہ، ٹیکنالوجی سب کچھ ہے، بٹ باتیں ان کی کچھ سمجھ سے باہر ہے۔ آج ہم نے خاص کہا ہے ڈاکٹر عادل نجم صاحب سے، ڈین اور پروفیسر ہیں بoston میں پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز۔ ان سے پوچھیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے تھوڑا سا بتائیں کہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے جو سب باتیں فرماتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ناظرین وائس ایڈمرل ہشام بن صدیق صاحب ہیں، فارمر وائس چیف آف نیول اسٹاف امبیسڈر رہ چکے ہیں سعودی عربیہ میں بھی، اور امبیسڈر علی سرور نقوی صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں انٹرنیشنل سینٹر آف انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز، فارمر امبیسڈر رہ چکے ہیں جارڈن میں بھی، وینا میں بھی۔ تو نیوکلیئر پہ جو ایک بڑا ایک سٹیکنگ پوائنٹ ہے ان کا جو انسٹیٹیوٹ ہے، خود امبیسڈر صاحب کی بہت اس میں گہری ایک ان کی کا تجربہ ہے اور ہز انالیسز اینڈ انڈرسٹینڈنگ۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا۔ سب سے پہلے ہم جاتے ہیں ان کے پاس، پروفیسر صاحب کے پاس، ان سے پوچھتے ہیں کہ جی پروفیسر صاحب، واٹ از دا یو ایس پریزیڈنٹ ایکچولی وانٹنگ ٹو ڈو؟ اس سوال کا جس شخص کے پاس جواب ہوگا اس کو نوبیل ایوارڈ مل سکتا ہے۔ تو یہ تو شاید ان کو خود بھی نہیں پتا۔ And I say that somewhat seriously. I think Donald Trump جو ہیں ان کی کچھ ٹویٹس جو ہوتی ہیں وہ خود کلامی ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ کو بھی کنونس کر رہے ہوتے ہیں۔ So I don't think we should ever read his statements and tweets too precisely. لیکن یقیناً وہ ہمیں ایک مزاج کا ایک ہمیں ذائقہ تو دیتی ہے نا کہ وہ کہاں کس سمت میں کیا چیز ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں اس وقت اب تک نسیم مائی سینس ہیڈ بین اور مائی ہوپ ہیڈ بین، اور ابھی بھی ہوپ فل تو بندے کو ہمیشہ رہنا چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی ڈیل کی طرف اس لیے جائیں گے کہ دونوں جو فریق ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آف ریمپ ہو۔ لاجک یہ کہتی ہے کہ ان کو چاہتے ہیں یا چاہنا چاہیے کہ وہ آف ریمپ ہو۔ آئی ڈو انفارچونیٹلی فیل کہ پچھلے کچھ دنوں میں that situation has started to change۔ اس کے 2-3 محرکات ہیں۔ ایک تو آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اگر آپ باتیں سنیں ایک ٹویٹ نہیں ترکن ساروں کو ملا کے، تو اب انہوں نے اپنے آپ کو کنونس کر دیا ہے 2 چیزوں پہ، یا ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں انہوں نے کنونس کر دیا، اس کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنونس کر چکے ہیں۔ ایک وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہی بلیوز کہ ان کی جو بلاکیڈ ہے دیٹ از ورکنگ، اور دوسرا یہ کہ ہی اسٹرانگلی ناؤ بلیوز، وہ جو بار بار کہتے ہیں، پہلے میں سوچتا تھا پوسچرنگ اور شاید ہو، لیکن وہ خود بلیو کرنا شروع کر گئے کہ ایران کی انٹرنل جو صورتحال ہے سیاسی وہ اتنی فریکچرڈ ہے کہ اگر اس پہ کوئی دھکا ہوگا تو شاید وہ گر جائے گی، یا ٹائم کی وجہ سے یا کسی حملے کی وجہ سے ان کے اپنے اختلافات، ڈونلڈ ٹرمپ جو بار بار کہتے ہیں which I do not think is the case، لیکن he believes that۔ تو ان کے ارد گرد جو فیکشن ہے کہ یار کچھ کر دو، ایک آخری دھکا دے دو، اس سے تمہیں بس یہ ریڈی ہیں گرنے کے لیے۔ سو وہ فیکشن چاہے اسرائیل سے آ رہا ہو گفتگو، چاہے امریکہ کے اندر ہاک سے آ رہی ہو، ہیکسٹ وغیرہ سے، سیمز ٹو بی وننگ آؤٹ آن ہم۔ دوسری طرف جو ہے ہاں اس وقت which is unfortunate، دوسری طرف یہ ہے کہ اب ایران جب 2 بار بھیج چکا ہے ایک طرح سے اپنا پروپوزل، تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ تیسری بار بھیجے گا آئی تھنک از ٹو مچ جی، رائٹ۔ کیونکہ امریکہ نے دونوں بار اس کو بالکل ڈسمس 5 منٹ میں پڑے بغیر ڈسمس کر دیا، تو یہ ایکسپیکٹ کرنا جو شاید ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کر رہے ہوں کہ میں کہوں گا تو وہ ایک اور بھیج دیں گے، وہ نہیں آنے لگا۔ اور آخری اور بالکل مختصر بات یہ کہ آئی تھنک اس وقت پاکستان، میرے پاس خبر شبر تو کوئی نہیں ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، لیکن اگر آپ پاکستان یا کوئی بھی میڈیٹر ہوتے تو یو وڈ آلسو تھنک کہ اچھا یار اب جو ہے آئی ہیو ڈن واٹ آئی ہیو ڈن،
کیونکہ آپ کی اپنی بھی ایک کاسٹ ہوتی ہے نا, آپ کی ایک ریپوٹیشنل کاسٹ بھی ہوتی ہے, آپ کی ایک فزیکل کاسٹ بھی ہوتی ہے. سو ناؤ اگر دونوں سائڈز اتنی زیادہ ضد پہ ہیں تو آئی ول, یہ نہیں کہ میں ہٹ جاؤں گا, لیکن میں اس طرح ایکسیلریٹ نہیں کروں گا اپنے ایفرٹس جس طرح میں شاید کچھ ہفتے پہلے کر رہا تھا. سو آل آف دس لیڈز می ٹو تھنک کہ مے بی کسی قسم کی اسکرمش, اب سوری میں نے آخری بات کی تھی, ایک اور آخری بات کرنے دیں, وہ یہ کہ if this is true, if my analysis is true اور امریکہ یہ سوچ رہا ہے, تو ظاہر ہے ایران بھی یہ سوچ رہا ہوگا کہ اچھا اگر انہوں نے کرنا ہے اس سے پہلے ہم کر لیں, اس سے پہلے ہم کریں. جی اپر ہینڈ لے لیں. تو انفارچونیٹلی آئی تھنک دی سچویشن از لیس اسٹیبل دین اٹ واز بیفور. جی امبیسڈر صاحب آپ فرمائیے گا, ایک تو یہ معاملہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آج نہیں, آپ کو معلوم ہے شروع دن سے, انفیکٹ بیفور دا وار وہ اپنی ٹیم سے کہتے تھے, جس ان کو کوٹ بھی کیا گیا ان دی امریکن پریس کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح میں تمام فوج میں نے جمع کر لی ہے, اینڈ ہاؤ از اٹ دیٹ دا Iranians aren't accepting or coming up with some deal. This was before the war. تو اس وقت کیا اسی کائنڈ آف ڈینائل میں ہیں امریکی صدر, یا آپ کو لگتا ہے کہ جو ان کو لگ رہا ہے کہ جی میری پالیسی بلاکیڈ کی اور پورٹس کو بلاک کرنے کی از ہرٹنگ ایران سو مچ, آپ کو لگتا ہے کہ دس از واٹ ہی بلیوز ان, کیونکہ بین الاقوامی جو صورتحال ہے وہ اس طرف تو اشارہ نہیں کرتی, وہ تو کر رہی ہے اشارہ کہ بھئی ساری دنیا اس وقت مشکل کا اس کو سامنا ہے ان کی اس پالیسی کی وجہ سے, اور ڈیڈ لاکڈ کائنڈ آف سچویشن ہے. جی سرور صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو کہا وہ بالکل صحیح کہا کہ یہ جنگ کے پہلے انہوں نے کہا کہ ابھی تک ایران کیپیٹولیٹ کیوں نہیں کیا ہے, اور شکست کیوں نہیں مان لی, ہار کیوں نہیں مان لی. تو یہ ایک بہت بنیادی بات کو پوائنٹ کرتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ امریکہ میں چاہے وہ عراق وار رہی ہو, افغان وار رہی ہو, اور یہ اب ایران کے ساتھ جو جنگ انہوں نے چھیڑی ہے, ان کو اس اپنے حریف کی اس سائڈ کی سمجھ کبھی نہیں رہی ہے. They don't have an understanding of the enemy, which is very, very fatal weakness. ایک بہت بنیادی کمزوری ہے ان کی, کہ ان کو اپنے دشمن کے بارے میں اس کی سائیکالوجی, اس کی سوچ, اس کا طریقہ کار, اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا ہے, اور یہی پہلے بھی ہوا ہے اور اب پھر ہو رہا ہے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کو یہ بات بڑی اچھی عادل نے کہی ہے کہ وہ جو ان کو کہا جا رہا ہے دو باتوں پہ وہ بالکل کنونسڈ ہیں, تو وہ درست ہے. وہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ, بٹ پوائنٹ از کہ وہ بات درست ہے, اور وہ بالکل اپنی جگہ ان کی سوچ کو وہی تشکیل دے رہا ہے. لیکن امریکہ میں 3 فیکٹرز ایسے ہیں جو کہ ایک گیس پرائس ایٹ دا گیس اسٹیشن, اب $6 گیلن وہاں پہ پیٹرول ہو گیا ہے, $4 سے $6 کا ہے, کیلیفورنیا میں $6 کا ہے. وہ عام امریکی شہری اس کو بالکل قبول نہیں کرتا ہے. دوسرے, اسٹاک پرائسز ایٹ دی نیو یارک اسٹاک ایکسچینج وہ گر رہی ہیں اور گرتی جا رہی ہیں. تیسرے, ان کی اپروول ریٹنگ بھی اسی طرح گرتی جا رہی ہے. یہ 3 ایسے فیکٹرز ہیں, ایسے عنصر ہیں جو کہ ان کے اوپر بہت زبردست ان کا اثر ہو رہا ہوگا, گرچہ وہ ظاہر نہیں کر رہے, وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں, وہ کھلے ہوئے ہیں چند باتوں پہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک ان کا حل ان کے لیے غالباً یہ ہوگا کہ حملہ کر کے کہہ دو کہ اب ایران بالکل مکمل طور پہ تباہ ہو گیا ہے اور میں جیت گیا ہوں, اور پھر فارغ ہو جائیں. ایک تو یہ ہے. دوسرے یہ کہ ایران بھی اسی طرح ریئیکٹ کر سکتا ہے کہ امریکہ کو پریمپٹ کرنے کی کوشش کرے اور وہ ان کے بیسس پہ حملہ کر دے. وہ اور کچھ نہیں کر سکتا ہے, بیسکلی امریکہ کو تو ہٹ نہیں کر سکتا, اور جو پہلے بھی اس نے کیا ہے کہ گلف کے بیسز پہ اٹیک کرتا ہے, یا اسرائیل پہ میزائل چلاتا ہے. اسرائیل میں تباہی بہت مچی ہے. اسرائیل
آج تک 1948 سے آج تک کسی بھی ملک نے ان کے اوپر حملہ نہیں کیا ہے، اور نہ ہی اس طرح کا حملہ کیا جیسے ایران کے میزائل کی وجہ سے ہوا ہے. اور اسرائیلی بھی بوکھلائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، گھروں میں نہیں رہ رہے ڈر کے مارے، سڑک پہ آ گئے ہیں، بہت سے ملک سے بھاگ رہے ہیں. سو اٹس اے ویری ورینگ سچویشن فار آل دی اسرائیلیز. تو یہ سارے عنصر مل کے میرا تو خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی کلمینیشن نظر آتی ہے ہوتی ہوئی، لیکن ڈیزاسٹرس بھی ہو سکتی ہے. جی یہ بات آپ کی درست ہے کہ ڈیزاسٹرس بھی ہو سکتی ہے، اور جو آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ وہ شاید کہیں کہ جی ہی جسٹ ڈکلیئرز وکٹری، لیکن یہ تو ہم بڑے ہفتوں سے سن رہے ہیں. یقینی طور پہ وہ کہتے ہیں لیکن پھر واپس چلے جاتے ہیں. میرا مطلب کہ کچھ کلیئرٹی نہ ان کو ہے نہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو ہے، لیکن امریکہ میں ایک ریزسٹنس ہے. بٹ وہ ریزسٹنس لگتا ہے کہ ایڈمرل صاحب وہ اتنا، وائس ایڈمرل صاحب کہ اتنی کاسٹلی نہیں ہے، اور اتنی جو ان کی کرٹیسزم ہے اتنی کاسٹلی نہیں ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کسی سمت لے کے جائے کہ کوئی فیصلہ کریں. تو ہم کیا یہ اسی طرح سے اس کو گرے زون میں دیکھیں گے، اپ اینڈ ڈاؤن ملیٹریلی اینڈ اسپیسیفکلی جو واٹ از دا سچویشن آن دا گراؤنڈ آن دا سی ایکچولی، یہ اسٹریٹ آف ہرمز کی آپ کس طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ چین بھی اس میں بول اٹھا ہے، ظاہر ہے چین کے جو مندوبین ہیں پرماننٹ وہ بھی کہا ہے انہوں نے کہ اب اس کو ختم کیا جائے، اس میں سیٹلمنٹ ہونے کی ضرورت ہے. آئی تھنک ہی سیڈ دیٹ یسٹرڈے. جی ایڈمرل صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کو. میں دونوں ایکسپرٹس اور جو آپ نے انٹرو دی ہے بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں، لیکن میں 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. انٹرنل سچویشن دونوں کی بات کی، میرا نہیں خیال کہ دونوں ممالک کی لیڈرشپ انٹرنل سچویشن کو ٹیکل تو کر رہی ہے، بٹ وہ پریونٹ نہیں کر سکتی ان کو فردر ایکشن. دوسرا رہ گئی بات بلاکیڈ کی، تو بلاکیڈ ہیز ہیڈ افیکٹ. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ ایک اسٹریٹجک ریورسل ہوا ہے کہ جہاں یہ بارگیننگ چپ ایران کے پاس تھی، ابھی یہ بارگیننگ چپ جو ہے وہ یو ایس کے پاس آ گئی ہے. اور دونوں ممالک میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کو کھلا رکھ سکیں، بٹ ان میں کیپیسٹی ہے کہ اس کو ڈسٹرپٹ اور بلاکیٹ کر سکیں. تیسری بات جو ہے کہ ایز فار ایز ملٹری سولوشن اگر اچیو ہونا ہوتا تو یہ پہلے 30-40 دن میں جو انہوں نے کیا وہ سو ملٹری آپشن پریکٹیکیبل نہیں ہے اور فیزیبل نہیں ہے ایٹ دا مومنٹ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ وی آر مچ کلوزر ٹو اے پاسبل آؤٹ بریک آف ہاسٹیلٹیز دین وی ور 2 weeks ago. تو یہ سچویشن خراب ہوئی. چوتھی بات جو میرے خیال میں کہ ہم نے ایران کنسسٹنٹلی ڈفرینٹ پرپوزل دے رہا ہے اور لاسٹ 14 پرپوزل دیے ہیں جس میں پریٹی مچ جو باقی چیزیں تھیں جو جس بات کا ہمیں نہیں پتا کہ کنسیشنز کیا آفر کر رہے ہیں، کیا وہ کنسیشنز پیلیٹیبل ہوں گے یو ایس کے لیے اور وہ رسپیکٹیبل ہوں گے ایران کے لیے. تو وہ والا جو ہے سینیریو میں معلوم ہے. تو یہ جو ابھی جسے کہتے ہیں ایک اسٹریٹجک ڈیڈ لاک ہو گیا ہے اور یو ایس کنسیڈر کرتا ہے کہ ود ویری لٹل ایفرٹ ود نو رسک دے آر ایبل ٹو پرہیپس پریشرائز ناٹ اونلی ایران، لیکن وہ یہ بھی سوچیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی چاہے وہ چائنا ہے یا کوریا، باقی لوگ بھی جو کہ اس اسٹریٹ آف ہرمز کی وجہ سے پریشان ہے یا انٹرنیشنل اکانومی جو کہ ہوسٹیج ٹو ہوئی ہے، اس کے آؤٹ کم میں انف پریشر لوگ ایگزرٹ کریں گے ایران پہ کہ وہ امریکہ کی بات اس حد تک مان لے کہ جو کہ اس ایڈمنسٹریشن کو ایکسیپٹیبل ہو. But there is cost to what. And last if you permit. جی پلیز. یہ وہ لمیٹڈ ایکشن کی بات ہو رہی ہے، یہ بہت ہی ایک ڈینجرس ہے کیونکہ ایک ایکشن یا ایک مس کیلکولیشن ایک فیاسکو کی طرف جا سکتی ہے، کیونکہ وار سٹارٹ جب ہو جائے اٹ ول جنریٹ اٹس اون ڈائنامک. تو ہمیں تو وہ اس کو پریونٹ کرنا چاہیے ہر صورت میں، چاہے وہ پاکستان یا دوسری انٹرنیشنل کمیونٹی. ہم بریک کے بعد پوچھتے ہیں کہ ایران پر پریشر ہوگا زیادہ یا امریکہ پر ہوگا؟ کیا امریکہ پریشر سہ سکتا ہے اور کیا ایران کو آپ اتنا پریشر ڈالیں اور کس نوعیت کا پریشر ہوگا؟ ان پر تو ایک پورا دھاوا بول دیا اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کے، تو واٹ مور کین دے ڈو ٹو پریشرائز ایران؟ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں بریک پہ جانے سے پہلے کہ آئی جی آر سی کے جو
جو IRGC کے جو کمانڈر ہیں ان کی تو اسٹیٹمنٹ آئی ہے کچھ ہی گھنٹوں پہلے. انہوں نے یہ کہا کہ US should be ready for either disastrous war or for a bad deal. تو اب یہ لگ رہا ہے جیسے ایران تھریٹن کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یا از اٹ آل پوسچرنگ؟ آفٹر دا بریک اسٹے ود اس.